محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات سارے مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اہل خانہ کے رزق جان مال اولاد کی برکت کے لیے اپنا آیا ہوا 14 سے قبول اور منظور کروانے کے لیے اور بالخصوص بانی فرش رضا محترمہ فرد رضوی صاحبہ ہماری مشرقاتی ہیں اور اپنے پاک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کے بیٹوں کی خیر فرمائے. عباس زیدی صاحب اور عابد زیدی صاحب اور حسن عباس زیدی صاحب اور ان کے بچوں کو مولا بندن پاک دن دوگی رات چوبی رکھے عطا فرمائے اور جنہوں نے بھی اس کام میں دل میں گھر میں سونے کپ میں حصہ لیا ہے دریوں بچھائی ہیں انتظام انسان کیا ہے اور بندن پاک ان کو اپنے اجر کے مطابق اپنے معیار کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. ہماری 100 دعاؤں کی دعا ہے ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما اور ہمیں امام زمانہ کے ناصرین میں شمار فرما. سوال اتنی بلند پڑھیں کہ یقین ہو جائے دعا قبول ہو گئی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک سوال جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں اس گھر پہ رحمتوں کے نزول کے لیے چونکہ رحمت ہو گئی ہے اور معصوم فرماتے ہیں جب ذکر ہونا ہو اور اس سے پہلے رحمت ہو جائے تو سمجھ لو ہر قطرے کے ساتھ کتنے فرشتے آتے ہیں. جو ایک قطرہ اترتا ہے سرکار فرماتے 70 فرشتہ ایک قطرے کے ساتھ زمین پہ اترتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ آج کتنے قطرے اترے ہیں اور کتنے فرشتے اترے ہیں. آپ بڑا کو سلامت رکھیے. یہ قبولیت کی صنعت ہے بقول امام. مجھے بسوں کا نہیں پتا امام فرماتے ہیں کہ ہر قطرے کے ساتھ اتنے فرشتے اترتے ہیں اور اگر ذکر حسین ہو رہا ہو وہاں پہ تو پھر رونق کا اندازہ ہو نہیں سکتا. تو زبان کی تقدیس کے لیے جتنا ایمان غلط ہے اتنی بلند آواز میں سلوات سارے مل جائے. اللہم صلی علی محمد. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا محمد وآل محمد بوال بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. استاد محترم سید محسن حکیم شہید علیہ مقام ابو کا جو خطبہ پڑھا کرتے تھے تبرکاً آج اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. خطبہ توحید جو وہ پڑھا کرتے تھے وہ آپ کے سامنے ہے جو بلاغہ سے پڑھنا چاہتا ہوں. سوات مل کے بلند آواز سے سارے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین عماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الامام ولا ینالہ وصل فدان الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وعطر بالسحور میدان عرضه افضل الدین معرفتہ وکمال معرفت تصدیق به وکمال التصدیق به توحیدہ وکمال التوحید الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات علمه الصفات ومن وصف اللہ سبحانہ فقد عبده ومن عبده فقد عبده صلوات اللہم صلی علی والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم المحمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على
آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ اللہ علیہ بے شمار. اما بعد فقد قال سید الانبیاء سرکار ختم مرتبہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. حدیث جو میں نے پڑھی ہے وہ تو اتنی مشہور ہے کہ جس کا آغاز ہی من سے ہو رہا ہے. ایسی حدیث ہے کہ عربی میں بھی من ہے اور اردو میں بھی من ہے اور پنجابی میں بھی من ہے. اردو کا من اور ہے, پنجابی کا من ماننا ہے اور عربی کا من اور ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کہ ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ من کنت مولا ہو, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. لیکن ہمیں علماء سے سنا ہے کہ علامہ مشرف مولوی صاحب کی جو تقریر میں سنی لائیو, میں سفر میں تھا میں نے سنی تو انہوں نے بڑا خوبصورت ٹاپک پڑھا ولایت کا. تو میرا بھی چاہتا ہے کہ جو انہوں نے وہاں پہ نثر میں پڑھا میں آج آپ کے سامنے لفظ میں پڑھنا چاہتا ہوں. میرے لیے یہ جو ہے یہ بہت بڑی محفل ہے میرے سامنے بیٹھی اور میرے لیے بہت احباب ہے جو چلنے والے چند مطلب کافی ہوتے ہیں, چاہے بہت زیادہ بدو کافی نہیں ہوتے. تو یہاں پہ لفظ ہے کنتو کا سیگا اگر دیکھا جائے اس کا ترجمہ یہ ہے تو پھر وہ جو حدیث قدسی ہے کنتو کنزل مخفوجن میں چھپا ہوا خزانہ تھا پتہ نہیں کب سے تھا. پھر کنتو نبیوں آدم و بین الماء والطین کہ جہاں پہ بھی کنتو کا استعمال ہوا وہاں پہ ترجمہ تھا پتہ نہیں کب سے تھا. اب یہاں پہ من کنتو مولا اس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا سے میں مولا تھا. سلامت رہے آپ. جیسا آج شاعری کے رنگ میں آیتوں کے پھولوں کے ساتھ سجا ہوا غدیر کا منظر نامہ پیش کرا جاتا ہے. طبیعت ہو تو یہاں پہ بھی بڑا لطف آ جائے گا. بات مزاج ملانے کی ہے, اپنے آپ کو کم نہ سمجھے گا اور دیکھیے گا کہ یہاں پہ داد اور دعا کس طرح آتی ہے. واقعہ یوں ہے کہ آپ اپنی حج کر کے رسول خدا مکہ سے روانہ ہوئے اور ولایت علی وہ امر ہے کہ جب پہلی مرتبہ معراج پہ بلایا گیا تب بھی اسی کے متعلق کہا گیا تھا کہ اعلان کر, لیکن رسول نے مہلت مانگی کہ کچھ شخص پسند ہے ان کے لیے تھوڑا وقت دے دے. پھر دوسری معراج ہوئی پھر یہی کہا گیا کہ ولایت کا اعلان کر. پھر مہلت لی گئی کہ کچھ وقت دے دیں. تب ایک وقت چلتا رہا, آیت آتی نہیں, رسول اللہ کہتا رہا اعلان کا, رسول مہلت مانگتے رہے. آخری مرتبہ جب گھر سے نکلے حج کے لیے, گھر سے پہلا قدم باہر نکالا, اللہ نے کہا اعلان کا ولایت کا مجھے ذرا موقع دے دے, شرط موجود ہے. چند قدم چلتے سرکار فرماتے ایک قدم چلتا رہا, جبریل آ جا رہا, اللہ کہہ رہا اعلان کا ولایت کا. یہ جگہ ہے علماء کہتے ہیں کہ قدم چلتے کعبے میں آ گئے, مکہ میں آ گئے, جبریل آ گئے ایک تمام مکمل کرتے. پھر جبریل آ کے کہتا ہے ولایت کا اعلان کر. رسول مہلت مانگتے کچھ شخص پسند بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا مہلت دے. کرتے کرتے حج ختم ہو گیا, رسول آگے بڑھے, جبریل بار بار آتا رہا. آخری مقام آ گیا جسے مقام خم کہتے ہیں. محسن نقوی صاحب کرتے تھے, کہا کرتے تھے کہ خم کا ساگر نما پیالہ نما میدان, خم کا ساگر نما پیالہ نما میدان, وہاں پہ رسول کا ناکہ پہنچا. یہ ایک چوک ہے جہاں پہ قافلے بچھڑتے ہیں,
مشرق والے مغرب جاتے ہیں، مشرق جاتے ہیں، شمال والے شمال جاتے ہیں، جنوب والے جنوب جاتے ہیں، یہاں سے قافلے علیحدہ ہوتے ہیں، رسول یہاں پہ کھڑے ہیں، گھر جانے کی جلدی ہے، مال اسباب اکٹھا کیا ہوا ہے، بچوں کی فرمائشیں لی ہوئی ہے، بیویوں کی فرمائشیں لی ہوئی ہے، بیوی انتظار میں ہے، جانے کی جلدی ہے، تباہ ہوا صحرا ہے، آسمان پہ سورج ہے، نیچے ریت تپی ہوئی ہے، کوئی گھر نکل گیا، رسول اکیلے کھڑے ہو گئے کہ جبریل آ گیا، آج کوئی پروٹوکول نہیں ہے، آج کوئی سونا نہیں ہے، آج کوئی بنگونا نہیں ہے، آج کوئی کملی والا نہیں ہے، آج کوئی چادر والا نہیں ہے، آج کوئی میری حبیب نہیں ہے، ڈائریکٹ منصب سے کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ۔ اور سنا بھائی پورے قرآن میں لفظ بلغ آیا ہی ایک مرتبہ ہے، پوری مجموعہ بلغ آیا ہی ایک مرتبہ، اس کے بعد نہ اس سے پہلے بلغ آیا نہ اس کے بعد بلغ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کا مطلب ہے پہلے یہ نازل ہو چکا ہے، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے یہ فعل نہ کر کے دکھایا تو سمجھنا تم نے میری رسالت کا کوئی نہیں کیا۔ یہ سمجھنا میری رسالت کا کوئی کام نہیں ہے، آرڈر اتنا سخت تھا، آپ نے سن لیا، یہ ہے آیت، یہ ہے اس کا ترجمہ، اب میں نے سفر کرنا ہے نظم کے ساتھ، اور زین صاحب یہ وہ نظم ہے جس کے متعلق کچھ لوگوں کو شک ہے کہ یہ مسلم نبی صاحب کی ہے، وہ میرے استاد مکرم نے ان کی دعا سے نوکر نے لکھی ہے، یہ جو حق ہے وہ حق ہے، وہ میرے استاد مکرم میں سب کچھ ان کا ہوں، لیکن جو میرے قلم میں لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، میں یہ اچھوتی اور انوکھی بصیرت افضل مجلس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مولا پیندر پاک ان تمام بانیان کو عزت عطا فرمائے جنہوں نے اس کو رونق میں اضافہ کرنے کا باعث بنی ہے، اور پردیس پہ ہیں بھائی عابد، اور مولا پیندر پاک ان کو خیر عافیت سے وطن میں تشریف لائے، ان کے دل کی حاجت میں پوری فرمائے، یقیناً وہ لائف سماعت بھی فرما رہے ہوں گے، ترجمہ میں نے پڑھ دیا، منظر میں نے دکھا دیا، اب میں آپ کو لائف دکھانا چاہتا ہوں، وہاں پہ غدیر کا منظر کیا ہے، ازل سے پیاس سے اداس صحرا میں خون کا میخانہ کھل گیا ہے، ازل ساتھ دے گا ازل سے پیاس سے، ازل سے پیاس سے اداس صحرا میں خون کا میخانہ کھل گیا ہے، غدیر خون کا ہر ایک ذرہ فلک کے پلڑے میں کھل گیا، جانتے ہیں ازل سے پیاس سے کیا کہیں، کاظمی صاحب آپ تو جانتے ہیں، آپ کو والد گرامی کرنا، اس وقت جب میں بہت تین ایج میں تھا تب میرا کرام انہوں نے PTO پڑھا ہے اور ہر جگہ پڑھا ہے، اور مولا میرے کربل کی محبت کو سجا کر، اس کے علاوہ اور بھی مرتبہ جو استاد میں آپ کو ہدیہ پیش کرتا رہا، یہ میرا اعتراض ہے کہ وہ ہستیاں میرا کلام پڑھتے ہیں، میں نے کہا ازل سے پیاس سے اداس صحرا میں، 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 خون کا میخانہ کھل گیا ہے، قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا، قرآن کے اندر رہ کے سفر کروں گا، توجہ کروں گا، چاہے میں نہیں پڑھ رہا، ازل سے پیاس سے اداس صحرا میں خون کا میخانہ کھل گیا ہے، غدیر خون کا ہر ایک ذرہ فلک کے پلڑے میں کھل گیا ہے، وہ دیکھ تیری زمین پہ آ کر نبوتوں کا امین ٹھہرا، خدا کے سارے پیغمبروں کا تیری زمین پر یقین ٹھہرا، زمین کے خطوں میں جتنے خطے ہیں ان میں سب سے امیر ہے تو، تیرا یہ منصب ہی کم نہیں کہ مقام خون غدیر ہے،
काम नहीं करोगे। जरा सा मिजाज मिलाए कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इतना लुत्फ आएगा कि आप भूल जाएंगे कि कहाँ बैठे हुए हैं। अज़ल से शर्त, तवज्जो शर्त है, अज़ल से प्यास से, उदास से। और 19 अप्रैल को बाक़ए खदीजतुल कुबरा की शोहदा करना इस्लामाबाद के, ये नाम अब उनको दे दिया गया है जो शोहदा मिलत जाफरिया का है। ये इसमें सरताज टाइटल वो है और सब टाइटल ये है कि शोहदा मिलत जाफरिया उनके ज़ात के लिए पाकिस्तान का बिलाशुबा सबसे बड़ा प्रोग्राम अज़ादारी का गामशा करबला में ज़ेर इंतज़ाम इमाम उलमा ज़ाकिर कौंसिल पाकिस्तान के तहत हो रहा है, जिसमें मुल्क के तकरीबन सब नामवर तरीन ज़ाकिर और उलमा तशरीफ ला रहे हैं और मैं नौकर भी हाजिर दूंगा। और जहाँ जहाँ तक कलाम जा रहा है और जो सुन रहा है उसमें वाजिब है कि वो वहाँ पे तशरीफ लाए ताकि उसके आने से उसके खानदान के बगल जितने मरहूमीन के गुनाह बख्शे जाएंगे। और मुफ्त का सेल लगी हुई आके अपने मरहूमीन के दर्जात बुलंद करवाए और काम फरीज़ा भी अदा करवाए। तो हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, तवज्जो है, अज़ल से प्यास से, उदास सहरा में खून का मैखाना खुल गया है, गदीर खून का हर एक जर्रा फर्ज के पल्ले में तुल गया है। वो एक तेरी ज़मीन पे आकर नबूवतों का अमीन ठहरा, बिला के सारे पैगंबरों का तेरी ज़मीन पर यकीन ठहरा। ज़मीन के खित्तों में जितने खित्ते हैं उनमें सबसे अमीर है तू, तेरा जो मनसबी कम नहीं के मकाम खुम्मे कदीर है तू, तेरा जो मनसबी कम नहीं के मकाम खुम्मे कदीर, जितना थकना तो तुमने थक लिया, तेरा जो मनसबी कम नहीं के मकाम खुम्मे कदीर है तू, तेरा जो मनसबी कम नहीं के मकाम खुम्मे कदीर है तू। लफ्ज़ है हरम, हरम कहते हैं काबे को, मैंने कहा हरम का रुतबा, हरम का रुतबा तेरे मुकद्दर पे आज हैरान हो रहा है, तेरी ज़मीन पर मेरे अली की मिला का ऐलान हो रहा है। वो सेल्फी देखे और उनका नारा देखे और अपनी आवाज देखे, नहीं नारा इतना बुलंद सुना जितना अली दिल में तुम्हारे है। जो है अदब से प्यास से मुसन्नफ़ी शहीद का शागिर्द हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुद शायर और लफ्ज़ जता हुए है वो पढ़ने लगा हूँ। अदब से प्यास से उदास सहरा में खून का मैखाना खुल गया है, गदीर खून का हर एक ज़र्रा फलक के पल्ले में, कुरान से बयान होगा, गदीर खून का हर एक ज़र्रा फलक के पल्ले में खुल गया है। वो देख तेरी ज़मीन पे आकर नबूवतों का अमीन ठहरा, बिला के सारे पैगंबरों का तेरी ज़मीन पर यकीन ठहरा। ज़मीन के खित्तों में जितने खित्ते हैं उनमें सबसे अमीर है तू, तेरा जो मनसबी कम नहीं के मकाम खुम्मे कदीर है तू। हरम का रुतबा तेरे मुकद्दर पे आज ऐलान हो रहा है कि तेरी ज़मीन पर मेरे अली की विला का ऐलान हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कुरान तेरा वल्लम तफल भगवान वल्लम तलिसाला तो अगर तूने ये फेरन ना करके दिखाया तो समझना मेरे रिसालत का कोई काम नहीं किया। मैं कहा देख खतरे में पड़ गई है पैगंबरी हर एक वली की। क्या यही नहीं बैठे हैं पहले तो भगवान अल्लाह का रिसाला था उसका तर्जुमा करने लगा, पता नहीं कौन चुनेगा मोती और कौन दुआ देगा। वो मेरे वो देख खतरे में पड़ गई है पैगंबरी हर एक वली की, किसी नबुव्वत में कुछ नहीं है अगर हिमायत न की अली। जो है मेहरबानी है अदब से प्यास से अदब से प्यास से उदास सहरा में खून का मैखाना खुल गया है,
غنی کا ہر ایک ذرہ فلک کے بلے میں تل گیا ہے. وہ دیکھ تیری زمین پہ آ کر نبوتوں کا امین ٹھہرا. بلا کے سارے پیغمبروں کا تیری زمین پر یقین ٹھہرا. زمین کے خطوں میں جتنے خطے ہیں ان میں سب سے امیر ہے تو. تیرا جلد سے بھی کم نہیں جو مقام رحم میں غدیر ہے تو. حرم کا رتبہ تیرے مقدر پہ آج حیران ہو رہا ہے. تیری زمین پر میرے علی کی بلا کا اعلان ہو رہا ہے. وہ دیکھ خطرے میں پڑ گئی ہے. وہ دیکھ خطرے میں پڑ گئی ہے. پیغمبری ہر ایک ولی کی کسی نبوت میں کچھ نہیں ہے اگر حمایت نہ کی علی کی. کسی نبوت میں کچھ نہیں ہے اگر حمایت نہ کی. علی میں بھی آگے بلایا گیا تو بندے آپ بھی آگے آ جائے. میرے کیا بولتے کسی نبوت میں کچھ نہیں ہے اگر حمایت توجہ کرنا کسی نبوت میں کچھ نہیں ہے اگر حمایت نہ کی علی کی. رسول نے کہا حمایت لا کے دکھایا ہے, بستر میں سلا کے دکھایا ہے, لوہے دہن جسا کے بتایا ہے, ستارہ دروازے میں جھکا کے بتایا ہے, بطول کا رشتہ لے کے بتایا ہے. آج کیسے حمایت کریں؟ کچھ آگے نکل گئے, کچھ پیچھے رہ گئے. آسمان میں سورج ہے, نیچے صحرا تباہ ہوا ہے. اللہ نے کہا انداز بدل, جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو. جو آگے نکلے ہیں کارواں سے, جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو. خود سلمان سے نہیں کہنا. وہ جو آگے نکلے کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو. وہ جن میں خطرہ ہے بھاگنے کا جو ان کے بالان ہی اٹھا دو. کیا کیا بات ہے جو بات ہے جو کون سی ان کو سلام ہے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. دوبارہ سننا چاہتے تو ہاتھ پکڑ کر کے نعرہ حیدری. آپ نے اس پہ داد دیے, میں آپ کو داد دیتا ہوں. یہ جو آپ نے داد دی ہے یہ بہت بڑی داد ہے. اس میں لوگوں کو کم داد کو پتہ, بچوں کو نہیں پتہ لیکن ضرور جانتے ہیں. جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو. وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا ان کے پالان. یہ بچوں کو نہیں پتا, لوگ بولتے ہیں کہ پالان ہوتا ہے جیسے گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ ہوتی ہے تو ان پہ بیٹھے جو ڈرائیونگ سیٹ ہوتی ہے, اگر وہ نہ ہو تو اس پہ بیٹھا نہیں جا سکتا. بیٹھا نہ جائے تو صحرا سے باہر نہیں جایا جا سکتا. تو جو آگے نکلی ہے کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو. تو جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھا لو. یہ جملہ سید مسلم شہید کا ہے, ان کی روح کو اس کا ثواب جائے گا. ان کا جملہ ہے. وہ کہا کرتے تھے کس کس کا پالان اٹھاؤں. اللہ نے کہا وہ سوچ کا پالان اٹھا لے. کیا بات ہے. تھوڑا قریب نہیں آ جائے, آپ بھی آتے ذرا آگے اگلے بلا لیا تھا. میں بھی چاہتا ہوں سننا ضرور ہوتا ہے. آج پیچھے تو نے آگے بلا لیا گیا جو ہے تینوں سے خطرہ تھا. اللہ سلامت رہے آپ. کفر نفاق اور شرک یہ تین پریشان ہے. توجہ ہے جن پہ خطرہ ہے مانگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھا لو. ان میں جو ہے کل 15 پالان اٹھائے گئے. کیا کروں ممبر بنا پالانوں کا. اگر کہیں تو تخت کا سنا منگوا تخت سبا ہوا سبا قدر لو خوشی کوئی اور جتنی نہیں پالانوں کا بنے گا. تو وجہ کیا فرمایا اس سے پہلے بنانا اس کے بعد بنے گا. آگے جہاں بھی پالانوں کے لیے بنا اتنا پکڑ گئی میرا اتنے پتہ چلے وہی بنا تھا. تو جو ہے پالانوں کا بنا کیا بن گیا ممبر بن گیا. کیا کرو آواز کو دے دئی پھر ان کے مجھے علموں کی قسم ہے اگر یہ جملہ لایا گیا میں سمجھوں گا کوئی میرے پڑھا نہیں. پھر ان کے کن کے پھر ان کے پالانوں پہ کھڑا ہو کے پھر ان کے پالانوں پہ کھڑا صاحب آپ کی نظر جملہ پھر ان کے پالانوں پہ کھڑا ہو کے حق کی پہلی اذان دینا.
کہ یہ بھاگ جائے بخل کہے تو پناہ دینا ایسا ہو کہ یہ بھاگ جائے بخل کہے تو بخل کہے تو پناہ دینا آیت کا یہ ٹکڑا بڑا مزیدار ہے واللہ یعصمک من الناس پنجابی سے زیادہ لطف اس کا ترجمانی ہے اردو میں لطف نہیں گا اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس تو ان چول بندوں سے نہ جا ان چول بندوں سے نہ جا میں تیری آپ مدد کروں گا اللہ نے کہا تمہاری مرضی ہے تم جیسے مرضی سنو اللہ نے کہا تو شاید پسندوں کی فکر مت کر جو مجھے اس پہ دعوت اور دعا دے گا نا میں اس کو دعوت دعا دوں گا کہ تم نے ایک بہت بڑی تقریر کو بہت بڑی کتاب کو 2 مصروں میں سن کے سمجھنے کی کوشش کی ہے میں تیرے علم کو سلام کرتا ہوں اللہ نے کہا تو شر پسندوں کی فکر مت کر اللہ رسول سے کہہ رہا تو شر پسندوں کی فکر مت کر آپ صاحب تو شر پسندوں کی فکر مت کر تو شر پسندوں کی فکر مت کر خلاف وعدہ عذاب ہوگا جو خون کے خانے میں آ کے مکرے گا اس کا کھانا خراب بولو یا سارے مہربانی ہے سلامت رہے دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے غریب کی سنت ادا کر کے سارے بولو اللہ اکبر ہاتھ چکے اللہ اکبر کیا کہنے جیو کیا بات ہے اس کے دل کا علی مانکر مالک کے سے تو سلامتی کے لیے اور جو اتنا سانس مانا لیا ہے سانس ہے ذکر علی کے لیے اس سانس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو حسین علی کے ذکر میں نہیں آتا ان کی سے تو سلامتی کے لیے تو ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے جو ہے مہربانی ہے مہربانی چلے کا آنا بھی ایک موضوع ہے جی اس نے بھی وہی دیا بہت کافی آیا ہے اچھا یہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا آگے چلے تم جسے زنجرہ سمجھتے ہو یہ میرے حکم کا نکلنا ہے جسے زلزلہ سمجھو یوں کہتے ہیں کہ ایک مکہ مدینے میں زلزلہ آیا ہر چیز ہل رہی تھی دیواریں گر رہی تھی انہوں نے کہا کہ کدھر جائے کہاں جائے کیا دیکھا کسی نے دوڑ کے کہا اس نے کہا کہ ایک ہی جگہ ہے علی کے دروازے پہ علی کے دروازے پہ سمجھانی ہے چلو وہاں پر آ لیتے ہیں سارے دوڑ کے اکٹھے ہو گئے میرے مولا مشکل کشا کے دروازے پہ دستک دی علی مسکرانے کہتے کیوں گھبرائے ہوئے ہو اور پریشان ماؤں کے بیٹو ہو کیا کیا ہے مولا دیکھے زمین کو پتہ نہیں کیا ہو گیا چین نہیں پا رہی علی نے اپنا پیر زمین پہ مار کے کہا آرام کر چوکیوں نہیں ہوتی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری جو ہے علی ابو تراب نے تراب میں حکم دیتا چپ کیوں نہیں کرتا کس کے تراب سرکار نے فرمایا کس کے تراب میں کس میں کیا ہو گیا ہے اور پناہ کہاں پہ بھی ہو سکتا ہے پناہ تو قرآن ہے نا زلزلے کئی آتے رہتے ہیں ذکر حسین جاری رہتا ہے اور زلزلوں میں ہی حسین کا ذکر کرنے آج یہ آتے مجھے قرآن آ رہے ہو زلزلہ بھی موضوع ہے جی 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 ایسے ہی ہے اور سارے وہ موجود نے جڑے نہیں پچھنا لے سلامت رہے آباد رہے یہ بڑی بات ہے اور یہ مجھے نہیں احساس ہوا چل بھی جاتا تو کون جاتا ہے اور آپ کو سلامت رکھے
واللہ یعصمک من الناس، شر پسندوں کی فکر مت کر، خلاف وعدہ عذاب ہوگا۔ اللہ نے رسول سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا توحید میں موجود ہو اور ان پہ عذاب بھی آ جائے، اور اللہ کہتے ہیں میرا کہا بدلتا بھی نہیں ہے۔ اللہ جو کہہ دیا جو کہہ دیا وہ کہہ دیا ہے، لیکن عجیب معاملہ ہے کہ غدیر قوم میں اس نے عذاب مانگا ہے، وہ بڑا چلاک تھا، اس کو پتا تھا، بڑا چلاک تھا، اس کو پتا تھا عذاب نہیں آنا چاہیے، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ کا وعدہ ٹوٹا نہیں ہے، اس کو پتا تھا عذاب تو آنا ہی نہیں ہے، لیکن عزت علی محمد کی نفر قرآن کہتا سارا سائل بے عذاب باقی کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا اور ہم نے دیرنے کی فوراً بھیج دیا۔ میں نے کہا پارلہ تو نے خود وعدہ کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ جب تک کوئی میں موجود ہے ہو نہیں سکتا کیونکہ عذاب آ جائے۔ اب آجا کہ میرے کبھی اپنا دماغ درست کر، میری توحید کا منکر مجھے برداشت ہے، کتاب کا منکر مجھے برداشت ہے، شریعت کا منکر برداشت ہے، توحید کا منکر برداشت ہے، رسالت کا منکر برداشت ہے، لیکن اپنے بنائے ہوئے کا منکر نہ مجھے عرض پہ برداشت ہے نہ مجھے نقصان ہے، مولا کی قسم ہے، مولا کی قسم ہے، بہت نقصان ہے۔ مولا آپ کی توفیقات میں ضرور فرمائے، ہمارے بہنوں ماں بیٹیوں کو پنجن پاپا اور عزت کی فتح عطا فرمائے، ان کے بچوں کی خیر ہو جو پردیس میں، مولا ان کے رزق جان مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائے، جو ان کے دل میں ہے اس ذکر کا صدقہ مولا نے پورا فرمائے۔ تو جو آج جتنی آپ نے دان دی ہے نا، میں اس کو ایک اور رنگ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ یعصمک من الناس، ایک تو جو میں نے یہ کر دیا کہ تجھے پسندوں کی فکر مت کر، خلاف وعدہ عذاب ہوگا، جو خون کے کھانے میں آ کے مکڑے گا اس کا کھانا خراب ہوگا، چاہیے اس کا کھانا خراب ہوگا۔ چلو تیری فرمائش پہ ایک اور ترجمہ، اللہ نے کہا تو شر پسندوں سے ڈر رہا ہے، میں ان کی قسمت کو جان دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے کہا تو شر پسندوں سے ڈر رہا ہے، میں ان کی قسمت کو جان دوں گا، مکرنے والے کی ایسی تیسی میں ان کی شکلیں بگاڑ دوں گا۔ کیا سب مکرنے والے کی ایسی تیسی میں ان کی شکلیں بگاڑ دوں گا، یہ تھکے رو نہیں بتا، بسم اللہ، میں ان کی شکلیں بگاڑ دوں گا۔ چلے بہت تبدیل کر دیتا ہوں، یہ یکسانیت ہو گئی ہے، بہت تبدیل کر دیتا ہوں۔ غلیل خم ہے، نگاہ خم ہے، غلیل خم ہے، نگاہ خم ہے، ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، نبی کا بھائی ہجوم خم سے نکھر نکھر کے نکل رہا ہے۔ لیکن کے سن رہے ہو یار، میرے کو نبی خم ہے، نگاہ خم ہے، ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، نبی کا بھائی ہجوم خم سے، نبی کا بھائی نبی کا بھائی نبی کا بھائی ہجوم خم شاہی، نبی کا بھائی ہجوم خم نکال سا، نبی کا بھائی ہجوم خم سے نکھر نکھر کے نکل رہا ہے۔ مزاج سلمہ شعور بوزر خیال کمبر سنبھل رہا ہے، علی کا منکر بغار دیکھو کہ آج جل جل کے جل رہا ہے۔ پھر کے نعرہ آیا، یہ حق ہے، علی کا منکر بغار دیکھ سلام علیہ۔ کل آخری مجلس ہے اور سید الجنہ برحمت ہوگی اور علامہ سید ریاض صاحب صاحب فرمائیں گے جوک در جوک اور زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کیجیے گا، وقت سے آئیے گا تاکہ وقت کے ساتھ پرسا ہو سکے۔ شاید پسندوں سے ڈر رہا ہے، میں ان کی قسمت اجاڑ دوں گا، مکرنے والے کی ایسی تیسی میں ان کی شکل نگاہ دوں گا۔ میں نے کہا شاید پسندوں کی فکر مت کر، خلاف وعدہ عذاب ہوگا، جو خون کے کھانے میں آ کے مکرے گا اس کا کھانا خراب ہوگا۔ اچھا میں لائیو منظر دکھاتا ہوں وہاں کا، ایک ہی جلسہ یہاں پہ ہو رہا ہے،
ایک دفعہ غدیر میں ہو رہا ہے، وہاں کبھی ایک بانی ہے، یہاں کبھی ایک بانی ہے، یہاں کے بانی کو حسن آباد جلدی کہہ رہے اور کرم رو نادر آباد علاقہ رضوی صاحب تک جاتی ہے، شاکر رضوی صاحب اس میں آتے ہیں اور مذکورات آتی ہیں، مخدرات آتی ہیں جو اس ذکر کو چلا رہی ہے اور کو سلامت رکھے. تو ایک جلسہ یہاں ہو رہا ہے، یہاں کی بانی یہ ہے، غدیر کا بانی خود اللہ ہے، یہاں بھی ایک ممبر ہے، وہاں بھی ایک ممبر ہے، یہاں بھی ایک ذاکر ہے، وہاں بھی ایک ذاکر ہے، یہاں کا ذاکر نبید ہے، وہاں کا ذاکر خود اللہ ہے. ایک مجمع وہاں میں بھی ہے، ایک مجمع یہاں میں بھی ہے، کچھ دریا یہاں میں بھی ہے، کچھ دریا وہاں میں بھی ہے، کچھ کناتے وہاں میں بھی ہے. وہاں کا منظر تم نے دیکھ لیا، یہاں کا منظر تم نے دیکھ لیا. میں تمہیں لائق دکھانا چاہتا ہوں کہ پیچھے ہے ریگے زمان کی مسلط تنا ہے سورج کا شامی آنا. نہیں یار نہیں میں کو ڈسپوائنٹ ہوا، یہ مجھے توقع نہیں تھی. یہ جملہ آپ یوں سنیں گے، پیچھے ہے ریگے ریت کو، پیچھے ہے ریگے رواں کی مسند، تنا ہے سورج کا شامیانہ، کناتے کو سے خدا نے بھیجی، بنا خطابت نے تانا بانا، گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو، پہن کے انداز دل برانا، چمک نے چوکی دھڑک نے دھنگن چھلک نے چھن چھن کہانا. پیچھے ریگے رواں کی مسجد، تنا ہے سورج کے شامیانہ، کناتے کو سے خدا نے بھیجی، بنا خطابت نے تانا بانا، گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو، پہن کے انداز دل برانا، چمک نے چوکی دھڑک نے دھنگن چھلک نے چھن چھن کہا خزانہ. فلا کی بستی ہے بستی بستی مگر نہ سستی نہ آمیانہ، وجس دینی فلا کی مستی تو رات خونگی اسی نے جانا. وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے ہوا کا سیلاب سنسنانا، بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے چلنے پہ مسکرانا. صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر اسی ہے کوشش کیا کہ چھوٹی سی بات ہونے دے. پیچھے ہے کہ رواں کا مسند، تنا ہے سورج کے شامیانہ، کناتے کو سے خدا نے بھیجی، بنا خطابت نے تانا بانا، گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو، پہن کے انداز دل برانا، چمک نے چوکی دھڑک نے دھنگن چھلک نے چھن چھن کہا خزانہ. فلا کی مستی ہے بستی بستی مگر نہ سستی نہ عامیانہ، اس کو پیلی فلا کی مستی تو راز خونگی اسی نے جانا. وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے ہوا کا صحرا میں سنسنانا، بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے چلنے پہ مسکرانا. مزاج قدرت تھا شاعرانہ، مزاج فطرت تھا شاعرانہ، کہا نبی نے اے جانثارو علی کو میرے قریب لاؤ. نبی نے جانثارو علی کو میرے قریب لانا. غدیر غیرت کی کہانی، غدیر منبر کا ایک فسانہ، سمجھ میں آئے تو اپنی آواز میری آواز میں ملانا. حجم خون سے رسول تم سے یہ آج ہم نے ہے کہلوانا. علی کا بازو بنے ترازو، بنے کا خلقت کا آب و دانا. مرتابہ کے ساتھ تمہیں حسین کا واسطہ ہے. توجہ ہے.
इस वाला जिंदगी से तंदुरुस्ती का वाला सुबह का सूरज निकले और तंदुरुस्ती इसके दामन से दरवाजा तो ऐसा ही है ना। वो तैमूर बादशाह के मुताबिक कहा जाता है कि वो जब गया नजफ के अशरफ में जवानी के लिए ईमान ले आया, ताज पार के फेंक दिया, तो उसने ना जाते हुए देखा है कि नाबीने को देखा, वो बैठा हुआ था, तो उसने पूछा ये कब से यहाँ आया? उसने कहा ये पिछले कोई 8-10 साल से यहाँ पे बैठा है। क्या मांगता है? उसने कहा ये आंखें मांगता है। अभी तक मिली नहीं इसको, है मिली नहीं। और बात आगे कहते हैं कितनी देर से बैठा? उसने कहा तकरीबन 10 साल हो गए, नहीं मिली। उसने कहा नहीं मिली। उसने कहा बात सुन, मेरा नाम है तैमूर, जानते मुझे, मैं जा रहा हूँ अंदर, सलाम करके मैं वापस आऊंगा। अगर तुझे आंखें ना मिली हुई ना तो मैंने अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दी है। अब वो गया और उनके जब वापस आ रहा था, तारीख ये कहती है कि वो आ रहा था कि एकदम उसको देख के तैमूर ने उसके वो जो नबीना था उसमें दौड़ लगा दी, यानी उसे नजर आना शुरू हो गया। तैमूर ने पीछे देखा, पहले इसने यकीन से मांग लिया था, मालिक देने में देर न करते। यकीन से मांगा करो तो हाथ जोड़ करके नारा है हैदरी, बस खत्म कर दी मेरे बात। और जो है इसी है लेके रवा की मसनद करा है सूरज के शाम में आना करा पे पहुंचे पुराने देवी गुना किताब ने तारा वाला गुरु का है सुबह के अंदर दिन भराना चमक में शोकी दर्द धनमत छलक ने छन का सदाना बिला मस्ती बस्ती मगर नसर की ना आप याना विष्णु बीवी बिला मस्ती दुराज उम्मीद उसी ने जाना साथ बन के रहा साथ बन के सुरों से छन के हवा का सहरा में सन सराना बड़ा रंगीन लग रहा था किसी के जलवे पे मुस्कुराना मिजाज कुदरत शायराना मिजाज फितरत आशिकाना कहा नबी ने जान सारो अली को मेरे करीब लाना गदीर गैरत की कहानी गदीर मिंबर का फसाना समझ में आए तो अपनी आवाज मेरी आवाज में मिलाना हजूम खुद से रसूल तुमसे ये आज हमने है कहलवाना अली का बाजू बने ताबूत तुम्हें तो खिदमत का आप बताना तुम्हें तो खिदमत का आप बताना देखता हूँ कौन जाग रहा अपने नसीब की तरह तुझे का खिदमत का आप बताना। अब आगे खदीर खुम से खमीर लेके खुमारे खुम में कली कली है शरीर सहरा पे सर बुलंदी सिमट के बोली अली अली तो जो है जवान कली कली बोलो नगर गली गली सुपर पावर नारायण जो है बस खत्म मेरी बात। आखिरी चार सलाम करने लगा। कायनात के नबी की याकूती रब खुले, याकूती रब ने खुले, रहमत के दरवाजे खुले, रहमत के रब से आवाज आई अय्युहन नास मन कुंतुम मौला हो फहाज़नी और मौला लोगों जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला ये भी बड़ी बात है। ये अकेला अली कहते थे तो उन्होंने कहना था ये अली नहीं था वो अली था। हाथ में पकड़ के दिखा दिया वहाँ ये अली मौला। जब ये ऐलान हुआ अली की फौज के 4 बड़े जरनैल वहाँ पे मौजूद थे। सलमान ने बूदर को देखा, बूदर ने कमर को देखा, कमर ने मिकदार को देखा। चारों की आंखें आपस में चार हुई, चारों आंखों ने आंखों से आंखों को मुखातिब किया। सलमान ने अली को कमर में देखा, फिर कमर का कहता है कि सलमान देखो ये कैसा बशर है, कभी बंदा कभी मौला कभी माबूद वही है जो मोहम्मद रहेगा। कभी बंदा कभी मौला कभी बंदा कहीं मौला कहीं माबूद होता है। सहरा सलमान सहरा के कभी बंदा कभी मौला कभी माबूद होता है, कभी बंदा कभी मौला कभी बंदा कभी मौला। जिंदगी में कोई पता नहीं है अब कभी बंदा कभी मौला कभी माबूद होता है, कभी बंदा कभी मौला कभी माबूद होता है। आसमान की खिड़की खोल के जबरील ने पूछा ओए सलमान परेशान क्यों? सलमान कहता जबरील भैया देखो ये कैसा बछड़ा है,
کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے. جبریل نے کہا علی ہوتا ہی وہ ہے جو کہ لامحدود ہوتا ہے. نہیں تھکا ہوا گانا نہیں چاہیے. بے شک گانا لگاؤ نام لگایا تو ایسا لگاؤ جس میں علی کی ملاقات میں آسمان کا آواز ہے پوری طاقت کے ساتھ. انتہائی محترم اور ملت شیعہ کے ایک ایسے ریبل کہوں گا اپنے عقیدے میں اپنے خیالات کا دبنگ انداز میں اظہار کرنے والے جعفر امیر صاحب افراد رابطی سید محسن شہید ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا. میری مراد سید میرے پاس وہ ہستی موجود ہے جسے میں اپنا استاد بھی سمجھتا ہوں, رضا عباس نقوی صاحب, جن کا نام لیتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگتا ہے اور وہ میری خوش قسمتی ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں. اگر وہ میری درخواست کے اندر تشریف لے آئے تو میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا. اور لفظوں کی آخری چار مصرے اچھا ٹھیک ہے وہ میں سمجھ آپ دعا وہاں سے فرما دیں گے تو میرے لیے بڑا اعزاز ہو جائے گا. ہمارے پہلے بعد آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ کروا دیں اور آپ جو مقصرین کے خلاف اور جو دو نمبر لوگ ہیں ان کے خلاف جو آپ نے مہم اور مشن شروع کیا ہے ہمارے کائنات مولانا اس میں آپ کو پورا فرمائے. چار مسئلے ہیں, کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے. آسمان کی کھڑکی کھول کے جبریل نے پوچھا علی ہوتا ہی وہ ہے جو لامحدود ہوتا ہے. میں پڑھ رہا تھا غریب کا مضمون میرے شعور کے پرندے نے پرواز کی چلا گیا غریب کے میدان میں کائنات کے نبی کی قدموں میں سر رکھا. ہاتھ میں لکھا میں آپ کے نبی کا شعور ہوں وہ آپ کا شاعر ہے. ایک مصرع سلمان مولا نے کہا, ایک مصرع جبریل نے کہا. نبی بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی ایک مصرع کہے. مجھے اجازت ملنے کی دیر تھی. میں ہاتھ جوڑ کے کہا سلمان مولا آپ نے کیا مصرع کہا؟ سلمان کہتے ہیں نبی علی بادشاہ کے متعلق میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ کہیں بندہ کہیں مولا کہیں معبود ہوتا ہے. میں نے کہا جبریل تیرا تجربہ کیا کہتا ہے؟ جبریل نے کہا میں زمین آسمان گھوم کے دیکھی ہے, میرا تجربہ یہ کہتا ہے علی ہوتا ہی وہ ہے جو کہ لامحدود ہوتا ہے. میں نے کہا علی کے نام سے ہم کو نبی اتنی محبت ہے, ادھر ہم نام لیتے ہیں ادھر موجود ہوتا ہے. مل کے بھائی سلام اگر غدیر سمجھ میں آ جاتی تو زہرا کی بیٹیوں میں چاہتے چادریں پہلی مرتبہ کہاں پہ اتری؟ میرا یقین ہے کہ بی بی شام چھوڑ کے گئی ہے, بقیہ چھوڑ کے گئی ہے, حکوم چھوڑ کے گئی ہے, اور بھی آیا ہونا. استاد محترم کہا کرتے تھے ان کا سفر دور کا ہے. یہ لاہور سے ہمارے پاس کی بات بہن ضرور آئی ہوئی ہے غصہ لینے کے لیے. کوشش کرنا دو چار آنسوں کے نظرانے پیش کر دینا. میں بس ایک منظر دکھانا خیرات آپ نے خود ہی مانگنی ہے. محسن نقوی صاحب شہید کا ایک مصرع یاد آ گیا ہے. انسان نے اس نہج پہ سوچا ہی کہا ہے, شبیر زمانے میں رسالت کی زبان ہے. یہ ابر کا ٹکڑا جو بکھرتا ہے فضا میں سادات کے جلتے ہوئے خیموں کا دھواں ہے. یہ ابر کا سادات کے جلتے ہوئے خیموں کا دھواں ہے. روایت مختلف ہے کس انداز سے آگ لگی, جیسے بھی آگ لگی. حمید ابن مسلم وہ روایت کرتا ہے کہ جب آگ لگی نا تو سادات کے بچے یوں بکھر گئے جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے. تو
کہتے میں نے دیکھا کہ ایک مستور ہے جس نے بالوں کا پردہ کیا ہوا ہے اور خون کی ایک لکیر چڑھی ہوئی ہے سر سے. وہ ایک جلتے ہوئے خیمے کے پاس جاتی ہے پھر واپس آتی ہے. میں نے سمجھا وہ لگتا ہے قیمتی شے اندر رہ گئی ہے. کہتا میں بے شک عیسائی تھا لیکن میں مدد کی نیت سے کیا. وہ خود روایت کرتا ہے جب میں قریب گیا نا میں نے آنکھیں جھکا دی کیونکہ اس کے چہرے پہ وہی نور تھا جو وہ وقت روایت تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وعلیکم السلام سن چکانی کہتا ہے مظلوم پردیسن لگتا ہے جو قیمتی شہر میں رہ گئی ہے. بی بی سنیا پر دی گئی پورے قافلے میں میرا ایک سجاد بچا ہے. کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ ٹھہرے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اٹھا کے لے آؤں. خود روایت کرتا ہے کہ میں نے کوشش کی اندر جاؤں لیکن آگ اتنی تھی میں اندر نہیں جا سکتا. تو میں رک گیا نا بی بی نے کہا اندر کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آگ اتنی ہے انسان اندر نہیں جا سکتا. کہا کہ کہتے پیچھے ہٹ جا تیرا لگتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے. زینب سے پوچھ کے دیکھ اس نے شام کا سفر سجاد کے ساتھ سلام اقربانوں کا سفر سجاد کے ساتھ. کہتا ہے یہ کہنے کی دیر کی اس بیوی نے نعت دیری پڑھ کے آستین کا پردہ بنایا. چلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی. جب باہر نکلی ہے قیامت کا منظر تھا. ایک نوجوان اپنی پشت پر رکھا ہوا ہے. باہر آ کے فرات کی طرف دیکھ کے حسین مرد ہو کے اپنے اٹھانا ہے. چلتے ہوئے خیموں میں سے سجاد کو بچانا ہے. بھیا آج زینب تیرے ساتھ وعدہ کہتی ہے کہ مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. میں تیرے نسل سلامت رہو آباد رہو. بچہ وقور دے کے علی کی بیٹی شام ہو گئی رات ہو گئی. دشت ہے صحرا ہے ڈراؤنا منظر ہے. سامنے لاشوں کے مار ہے کہیں گائیے ہیں کہیں بیٹوں کے ہیں کہیں بچوں کے ہیں. محتر کرو کے پاس دشت ہے سب سامنے قاتل ناچ رہے ہیں اور بہنیں چھپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اتنی دیر میں نا جناب حر کی زوجہ وہ آئی ہے کچھ پانی اور کچھ کھانا لے کے. پہلے تو بی بی صاحب کی لے کے کہ ڈرو نا میں حر کی زوجہ ہوں. یہ تو 3 دن سے بچوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. کچھ پانی اور کچھ کھانے کے لیے لے کے آئی ہوں. علی کی بیٹی نے خون میں ڈوبی آنکھیں دیکھ کے کہا اس نے کسی بیوی سے اگر کسی کی پیاس رہ گئی ہے اس نے بیویوں سے کسی کو پیاس رہ گئی ہے اور بیوی ایک بیوی کے پاس جاتی ہے کوئی بیوی پانی نہیں پیتی ہے. بتاؤ آج یہاں بیٹی کہتی بیوی میں بڑے خلوص سے لے کے آئی ہوں کم سمجھ کے رکھ دے گا میرا ماں رکھنی ہے پانی میں پیاس کی بچے ان کو تو پلا دیں. اللہ پانی علی کی بیٹی نے ہاتھ میں لیا جام دیکھ کے فرماتی ہے اے نائل سکینہ بنت حسین. میرے حسین کی بیٹی سکینہ کہاں پہ ہے؟ کہا جی پھپھی اماں سکینہ ذرا آگے اور میری گود میں بیٹھو. جی پھپھی اماں سکینہ یہ پانی پیو. پھپھی اماں آپ نے کیوں نہیں پیا؟ مولوی کو سونے کو نہیں پیا. آپ کیوں نہیں پی؟ دل رکھنے کے لیے جو بی بی ہمارے مہمان ابھی رقیہ عباس کو ہے قریب آ کے سجدہ کر کے کہتے میں تیری نوکرانی ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز دیر کے بعد گھر میں آئے نا تو پہلا حق جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا اس کا ہوتا ہے. تو لہذا تو سب سے چھوٹی ہے نا تو ہم چاہتے ہیں پہلے تو پانی پیے بعد میں ہم پانی پییں گے. اچھا خوبیہ میں یہ جام مجھے دیں گی اور میری ماں بہنوں بیٹیوں کے ماتم کرے نہ کرے تمہارے مہمان ہے شام کی ملکہ حسین کی پاک شہزادی نے وہ جام اپنا خود نہیں پیا لیکن مقتل کی طرف چل پڑی. آواز ہے بی بی زینب کی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ خوبیہ مخفولی تو کہا ہے پہلا حق چھوٹوں کا ہوتا ہے. اللہ میرے اصغر نے ابھی تک پانی نہیں پیا. اللہ اللہ وسیعالم الذین ظلموا علیہم فیغفرون. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم انی اسألک بالاسم الاسراء والعظیم وعبی 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 والسر المستعصم والمعافى الموت.
اللهم نسألك باتباع الهوائي جميع المؤمنين علي بن أبي طالب سرکار مسلم الأخير مولا أبو الفضل العباس کرمدار اللهم إني أسألك باتباع الهوائي مولا الإسلام علي بن الحسين اللہ کے سرکار امام موسیٰ کاظم اللهم إني أسألك بك بنت الحسين اللهم إني أسألك بك بنت علي اللهم إني أسألك بحق الحسين إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل محمد